کو یہ بھی بتانا ہے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا نا, تاحیات سہولتیں, تنخواہیں, بڑا فیوریٹ ٹاپک, آپ لوگوں کی بڑی ہمیں فیڈ بیک آئی تھی اس پہ. کسی قسم کی گرفتاری یا حراست کا خطرہ بھی نہیں. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی موج ہو گئی. لوگ سوشل میڈیا پر تبصرے کر رہے ہیں کہ ایسے اختیارات تو مغل بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھے جو خیبر پختونخوا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو مل گئے ہیں. لاکھوں وضاحتوں کے بعد بھی خیبر پختونخوا حکومت نے من پسند قانون بنا ہی ڈالا ہے, اور لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ سہیل آفریدی حکومت کی ان دونوں شخصیات پر آخر اتنی مہربانی کیوں ہے. قانون کا گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے کے بعد اسمبلی کی ویب سائٹ پر تمام تفصیلات درج کر دی گئی ہیں. ایکٹ کے مطابق اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں ایک ہی وقت میں 2 سرکاری گاڑیوں کے حقدار ہوں گے. دو سرکاری گاڑیوں, دو علیحدہ, ان کی دو علیحدہ. ظاہر ہے ایک بختر بند گاڑی بھی اس میں شامل ہوگی. چلیے ٹھیک ہے, دہشت گردی کا خطرہ ہے, خطرہ انڈرسٹینڈیبل. اچھا, اور کیا کیا اس میں شامل ہے؟ گرفتاری سے استثنا بھی ہے بائی دا وے, تو اور بھی بہت کچھ ہے, اور ایئر لائن ٹکٹس بھی ہیں, یو نیم اٹ ریلی, مطلب فرسٹ کلاس, بزنس کلاس, وہ سب کچھ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. رسول داوڑ ہمارے ساتھ ہیں, نمائندہ جیو نیوز, اور ان سے ہم نے پتہ کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب اسپیکر صوبائی اسمبلی سے متعلق قانون سامنے آیا تھا تو تحریک انصاف نے وضاحتیں دیں کہ کوئی جو ہے اس میں امارات نہیں ہے اور سہولیات نہیں ہیں, بہت کچھ انہوں نے کہا. کسی کو جو ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں بننے دیں گے, لیکن جو قانون پاس ہوا وہ تو پھر آپ کے سامنے ہے, وہ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. تو ایسا یہ کیا ہو رہا ہے, کہہ کچھ رہے ہیں, ہو کچھ رہا ہے؟ صحیح ہے, یہ کہانی الگ ہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اسپیکر بابر سلیم سواتی جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہے, ان کی سربراہی میں جو قانون منظور ہوا تھا اسی اسمبلی سے, اس میں اپوزیشن اور حکومت نے مل کر اس قانون کو منظور کیا تھا. اور پھر یہ ہوا تھا کہ اسمبلی کی ویب سائٹ پہ اس کی دستاویز موجود نہیں تھی. ہم صحافی پریس گیلری سے اٹھ کے بار بار اس قانون کے پیچھے جاتے تھے, لیکن ہمیں اس کی جو کاپیاں تھی وہ فراہم نہیں کی گئی تھی. جب 2-2.5 مہینے بعد یہ سرفیس پہ آیا, منظر عام پہ آیا, تو اس کے بعد جب عام لوگوں نے شروع کیا کہ یہ کیسے بلو پاسپورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ اس کے جو بانی چیئرمین ہے وہ جیل میں ہے, تو کیا اس لیے پارٹی بنی تھی, تو اس پر شدید تنقید ہوئی. تو اس وجہ سے وزیر اعلیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ ہم اس قانون کو واپس لے رہے ہیں. لیکن اب تک یہ قانون ہے اور یہ امپلیمنٹ ہے, جب تک اس کو واپس نہ لیا جائے. اس میں صحافیوں کے خلاف بھی قانون سازی ہوئی تھی, لیکن اس بارے میں اسمبلی سیکریٹریٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ چونکہ 1980 سے یہ قانون منظور تھا, لیکن ہم نے اس کو موڈیفائی کیا, اس میں ترمیم کر کے اس میں چند سزائیں جو تھی صحافیوں کو وہ یعنی سخت کر دی, وہ جرمانے جو تھے وہ زیادہ کر دیے. جس پر صحافیوں نے بھی احتجاج کیا کہ اس میں یہ بھی تھا کہ یعنی اگر کوئی بھی خبر کسی ایم پی اے نے کوئی سوال جمع کیا اسمبلی میں تو آپ اس کو رپورٹ تک نہیں کر سکتے جب تک وہ اسمبلی فلور پر نہ آ جائے اور اس کی منظوری نہ آ جائے, باقاعدہ اسپیکر اس کو اناؤنس نہ کرے. اسی طرح اسپیکر کے مراد پر بھی اس بل میں بہت زیادہ مراد ہے, لیکن یہ ساری چیزیں چھپائی گئی تھی. لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھار اس پر صوبائی وزیر اطلاعات جو ہے شفیع جان, اس کی جانب سے وضاحتیں بھی دی جا رہی تھی, لیکن پارٹی کارکنان نے بھی اور عام لوگوں نے بھی, صحافیوں نے بھی جب ان پر تنقید شروع کی تو وزیر اعلیٰ کو یہ بیان دینا پڑا کہ ہم اس کو واپس لے رہے ہیں. اب کب واپس لے رہے ہیں, نیا قانون کب آئے گا, اس کی اب تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے. لیکن اب یہ قانون مکمل طور پر سرفیس پہ آیا ہے, جس میں اسپیکر کے دیگر جو مراد ہے یعنی جو بیرون ملک دورے ہے یا اس کے علاوہ اس کو جو استثناء حاصل ہے گرفتار نہ کرنے کی یا اس کے گھر پر چاپے نہ کرنے کی, تو اسی طرح مختلف قسم کے جو خود کو یعنی جو اسپیکر اسمبلی ہے یا ڈپٹی اسپیکر اسمبلی ہے اس کو اختیار دینے کے لیے بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں کی گئی ہے. اس طرح کی قانون سازی پر اپوزیشن کا کیا کردار رہا ہے؟ بظاہر وہ زیادہ مزاحمت کرتے تو نہیں نظر آئے ہمیں, کیا سب جسے کہتے ہیں نا ملے ہوئے ہیں اندر سے؟ یقیناً اپوزیشن میں خصوصاً پیپلز پارٹی کے ایم پی اے احمد کنڈی نے اس قانون میں ایک ترمیم بھی کی تھی اسمبلی میں کہ یہ بلو پاسپورٹ میں جو لائف ٹائم کا تھا اور اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں یہ وفاقی حکومت سے مطالبہ یہ ان کی مشاورت پہ ہوا تھا. تو کسی نے بھی اپوزیشن میں کسی بھی پارٹی نے اسمبلی فلور پہ اس کی مخالفت نہیں کی تھی, کیونکہ کسی نہ کسی طرح سب کو کوئی فائدہ ہے اس میں. لیکن جب یہ عوام نے اس پر تنقید شروع کیا تو پھر اپوزیشن نے کلٹی ماری اور کچھ بیانات ایسے آئے کہ جی دیکھیں یہ
قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں، یہ نابلد ہے، اور کچھ ممبران اسمبلی اپوزیشن کے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کھل کر ان کا ساتھ دیا اس قانون سازی میں اور باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی جو ریکارڈ پر موجود ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ایک طرف تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اور دوسری جانب 5 اگست کے لیے خیبر پختونخوا حکومت اور تحریک انصاف کی تیاریوں کی خبریں بھی ہیں، تو کیا حکومت اور پارٹی کلیئر ہے کہ 5 اگست کو کیا کرنا ہے؟ کیا تمام جو گروپس ہیں ود ان دا پارٹی وہ ایک ہی پیج پر ہیں؟ یہ 5 تاریخ کا جو جلسہ ہے یہ اعلان کیا گیا ہے وزیر اطلاعات کی جانب سے کہ جو سہیل افریدی ہے وزیر اعلیٰ وہ اور جتنے بھی ان کے دیگر جو قائدین ہیں ان سب کا آپس میں اس پر اتفاق ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا جو عمائدین ہے یعنی جو بڑے ہیں پارٹی کے ان سے بھی مشاورت کی جائے گی. پہلے تو یہ اسٹیڈیم میں اس کا انعقاد کیا گیا تھا لیکن پھر اس کو چینج کرنا پڑا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ جلسہ ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر ہے، یہاں ان کی اپنی حکومت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جلسہ گزر جائے گا، 5 تاریخ گزر جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس جرگے میں آج سے تو نہ کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے، البتہ مقامی لوگوں کے لیے روڈ بند ہو جاتے ہیں، مشکلات ہو جاتا ہے، لیکن صوبے کے باہر جب جائیں گے تب یہ اصل امتحان ہوگا پارٹی کا کہ کیا اس وقت پوری پارٹی جو ہے وہ ایک پیج پر ہے یا نہیں ہے. البتہ اس وقت تک ایک جلسہ ہے، ہونے جا رہا ہے، 5 تاریخ تو ہو جائے گا، اس میں کیا اعلان کرتے ہیں اس پر دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رسول داور، تھینک یو فار بینگ ود اس.